صاحب کسی نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا، فرض کر لیتے ہیں ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر اس نے مثال کے طور پر کہا بھی میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، آپ مجھے اتنا ریٹرن دیجیے گا، وہ سب کچھ باتیں ہو گئیں، صحیح ہے. کسی کلوز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے دینا کب، صحیح ہے. اب میں نے سارا ایگریمنٹ کر لیا اس کے ساتھ، اور کرنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھائی 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، 3 سال پہ ختم ہوگا تو میں اس کو پروفٹ دے دوں گا، صحیح. وہاں نہیں لکھا ہوا، کلوز میں نہیں لکھا ہوا. اب 3 سال پورے ہو گئے، میچور ہو گئی اس کی اماؤنٹ، اب وہ آیا مجھ سے پروفٹ لینے کے لیے، اور میں اس کو یاد دلاؤں کہ یہ تو نہیں لکھا کہ کب دینا ہے، جب میری مرضی آئے گی دے دوں گا، صحیح ہے. اچھا فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ بھائی کلوز میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کسی نے پیسہ دیا ہے یا یہ بیچارے کو ریٹرن چاہیے. کلوز میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے لیگلی تم جیت جاؤ گے کیس، لیکن آیا یہ پستی ہے یا یہ بلندی ہے؟ یہ پستی ہے. اپورچونسٹ بنے ہوئے ہو تم، موقع پرست بنے ہوئے ہو، صحیح ہے. یہ دکھائے گا کہ اس بندے کی ٹرو ہیومینٹی ہے کیا، اصلیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. صحیح. آپ کو مجھے اپنی اصلیت دیکھنی ہے نا، ایسے موقعوں پہ دیکھوں ہم ہیں کیا. اچھا اب اس کو میں اور کیسے دیکھوں؟ سادہ سا مسئلہ ہے. کسی سے جا کر یہ پوچھوں کہ یہ بندہ اگر ایسی جگہ پہ آئے تو کیا کرے گا، تو کچھ لوگوں کے بارے میں پبلک فوراً کہے گی کہ یہ بندہ دے دے، اس نے پوری زندگی میں کریکٹر کی وہ ڈگنیٹی دکھائی ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ فوراً دے دے گا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں جو سنے گا وہ کہے گا بیٹا گئے تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اس کے ہتھے چڑھے ہو جو کلوز کے ہوتے بھی شاید نہ دیتا. پر محمد والے محمد صلوات مجھے پوری زندگی محنت کرنی ہے کریکٹر کی ڈگنیٹی کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ جو بندہ سنے کہے گا اگر اس کے ہاتھ میں ہے نا مسئلہ مل جائے گا، کوئی وہ ڈگنیٹی دکھائے گا. صحیح. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا. اب اچھا اب ایک مشکل ہے یہاں پہ، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا ہو تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی روایتوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تم آخر زمان میں اگر اپنے ایمان پہ باقی رہو گے تو لوگ تم کو بے وقوف کہیں گے. کہا با ایمان وہ ہوگا جو بے وقوف کہلانے پہ صبر کرے اور اپنے ایمان کو بچا لے. ہاں تو اب مجھے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں، جو سنے گا وہ کہے گا او بھائی معذرت کر، وہ جھلا ہے، تو پاگل ہے، تم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہو، وہ پتہ ہی نہیں تمہیں کرنا کیا ہے، دنیا میں ہوتا کیا ہے یہ نہیں پتا تمہیں. صحیح. اور اگر میں ایسا ہوں تو مجھے اس کو کہنا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے مجھے یہ پتا ہے، اہل بیت نے ایسے کیا. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. مولا چوتھے سرکار تشریف فرما تھے، ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں. محمد وعلی صل علی محمد وعجل فرج. تشریف فرما تھے ایک جگہ کے اوپر، ایک بندہ مسافر تھا، بالکل اس جگہ کے لیے نیا تھا. وہ اندر داخل ہوتا ہے اور امام کو دیکھتا ہے، امام اکیلے تھے اس مسجد کے اندر، اس جگہ کے اوپر. نزدیک آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے پیسہ یہیں رکھا تھا کہیں، عرب نہیں. امام کو نہیں جانتا. کہتا ہے آپ نے، اس کا مطلب پیسہ آپ کے پاس ہے. امام فرماتے نہیں میرے پاس نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہاں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، میں نے یہیں رکھا تھا، آپ تھے اور یہیں آپ ہی کے پاس ہے. وہ پہنچ جاتا ہے قاضی کے پاس. قاضی دیکھتا ہے فرزند رسول تشریف لا، گھبرا جاتا ہے. کہتا ہے مولا اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون بندہ ہے، مسافر ہے یہ. امام فرمایا تم اپنی قضاوت. تو وہ قضاوت کرتا ہے، اس سے کہتا ہے تم نے اتہام کیا ہے، تمہاں پہ شاہد ہے. اسلام کے اندر مدعی گواہ لائے، جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے. ہاں مدعی گواہ لائے گا، جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے. تو اس نے کہا تم مدعی ہو، ان کے خلاف 2 گواہ لاؤ. اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں. تو قاضی نے کہا کہ ابن رسول اللہ ایک قسم، معاملہ ختم. امام نے فرمایا میں پیسے کی خاطر اللہ کا نام استعمال نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا. اس کو پیسہ چاہیے، پیسے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دو اس کو پیسہ. وہ پیسہ دے دیا. پیسہ دے دیا، تھوڑی دیر میں اس کو اپنا اصلی پیسہ
मिल गया। مل گیا. واپس آیا, معافی تلافی کہنا معاف کر دیں, میں نے بہت غلط کیا. امام نے فرمایا ٹھیک ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگا آپ اپنا پیسہ رکھ لیں. میرا پیسہ مل گیا الحمدللہ. امام نے فرمایا ہم اگر کسی کو دنیا دیتے ہیں تو اس سے واپس نہیں لیتے. علی سلیمان ناطق قرآن نعرہ اس کو کہتے ہیں کریکٹر کی ڈگنیٹی. ہاں, عظمت اس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ قبلہ. بہت آخری اس سلسلے میں عرائض پیش کر کے چند جملے مسائب کی عرض کروں گا. ایک آدمی مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں آتا ہے, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج. امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے. جن میں نے اپنا ترجمہ کیا, انسان کے اندر ان کمال کی جس سے انسان لگے کہ یہ بڑا انسان ہے. تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہم جیسوں کے لیے ابھی تک بھی اچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں کوئی برائی نہیں. خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا یہ انسان کی ڈگنیٹی ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کہ خدا دیتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتا, اور نہیں دیتا تو شکوہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بس خدا دے, اچھا آدمی کون ہوا اس کی نظر میں؟ جو خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا مولا انسان کی بڑائی یہ ہے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ہلا کے رکھ دیا. امام نے فرمایا فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. کتے بھی تو ایسے ہی ہیں. یعنی اگر کوئی کتا کسی کی گلی میں رہتا ہو اور وہ اس کتے کو کھانے کے لیے کچھ ڈال دے تو کتا دو میں لاتا ہے, شکریہ کرتا ہے. اچھا اگر وہ اس گھر میں سے رہتا ہے, گلی میں کتا رہتا ہے, وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے, کتا مانگتا ہے, یہ نہیں دیتا ہے, تو مثلا وہ کوئی کاٹتا نہیں ہے. میں نے اپنے گھر میں جانور پالے, نہیں دوں گے کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا, کاٹے گا نہیں مجھے. پر میں تو کتے بھی ایسے ہیں. اب اس کو پتہ چلا کہ مجھے یہاں پہ زبان نہیں ہلانی تھی. تو اس نے کہا مولا آپ فرمائیں. امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہم اہل بیت اگر خدا نہیں دیتا تو شکر کرتے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں دیتا شکر کرتے, اور اگر خدا ہمیں دنیا دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ عظمت ہے. تو جب ان کو دنیا میں سختی آتی ہے تو اس سختی پہ شکر کر. ہاں یہ بہت بڑی بات, کوئی سختی پہ شکر کرنے لگے. ہاں معمولاً ہم لوگ سختی آنے پہ شکوہ کرتے ہیں, سختی آنے پہ خدا سے گڑ گڑاتے ہیں, نہیں معلوم بعض اوقات کفریہ جملے بولنے لگتے ہیں, میں ہی کیوں. مثلا سختی پہ کیا کرنا تھا؟ سختی پہ شکر کرنا تھا. کس بات؟ ایسی سختی کتنوں پہ آئی تھی؟ کم پہ آئی تھی. اس کا مطلب ہے خدا نے تمہیں کسی مقام کے قابل سمجھا نا, شکر کرو. آیت اللہ سعید علی قاضی ایک گھر میں رہتے تھے, اس کا کرایہ نہیں دیا نجف اشرف نے, مالک مکان نے باہر نکال دیا. گلی میں ان کے بچے بیٹھے تھے, پورا گھر گلی میں بیٹھا. آیت اللہ وہاں سے گزرے, ایک شاگرد تھا, اس نے دیکھا استاد کا پورا گھر باہر گلی میں بیٹھا ہے چادر تان کے. تو اس نے آ کر استاد سے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں نے کرایہ نہیں دیا. اس نے باہر نکال دیا. کہنے نہیں استاد یہ پوچھ رہا ہوں خدا نے کیوں کیا ہے؟ تو ہنس کے کہنے لگے خدا مجھے اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گا. خدا مجھے اتنا اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں بھی جھیل لوں گا یہ, اس لیے خدا نے مجھے مصیبت ڈالی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی. ہاں جو اہل ایمان ہوگا اس کو امتحان سے چھٹی نہیں ملتی, وہ ہمیشہ سختی میں رہے. ہم وہ ہیں جو ہمیشہ آسانی ڈھونڈ, ہم سختی نہیں ڈھونڈتے. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں وہ رحمتیں خوشی میں نہیں ہیں. خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں, ورنہ خدا اہل بیت کو غم نہ دیتا. اگر خوشی میں زیادہ رحمتیں ہوتی تو خدا انہیں غم نہ دیتا.